اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے تو he will never attain خشوع in salah because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life and you will get it once you have خشوع in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے, ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ یعنی آپ سوچیں ایک صحابی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا, اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا, کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا, and she was still crying and she was saying فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. and you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے, کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, ہمیں بچا لیا. اچھا میں بتاؤں اس کو, یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نا اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا, یہ آپ اپنے آپ کو نا پہلے اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں, آپ اس اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنی ریئلٹی بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویژولائز کرنا, لائک بہت بڑی بڑی جو اسپورٹس ٹیمز ہیں, بہت بڑے بڑے جو فار ایگزامپل فٹ بال ٹیمز ہیں یا اور ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو ٹیمز ہیں, وہ پہلے پتہ ہے ان کے جو کوچز ہوتے ہیں نا وہ ان کو ویژولائز کراتے ہیں کہ امیجن لفٹنگ دا کپ ان یور ہینڈس, imagine becoming successful. So a lot of the Sahaba when they would recite these ayat they would recite as if وہ already جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کو اس ویژول میں لے کے آتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی انسان کو لگتا ہے کہ یار اگر میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے پھر مجھے آج کیا کرنا ہوگا. آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے گیئر اپ کرتا ہے, اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر وہ سب کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے. عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے اندر نہ رویا کرو, اور اگر رو نہیں سکتے نا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پبلک اسپیکنگ جب سکھاتا ہوں تو اس میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, رائٹ. کہ فار ایگزامپل سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز اندر ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر نظر آتے ہیں. یعنی آپ اندر کچھ چیز, فار ایگزامپل میں اگر غم فیل کر رہا ہوں تو غم پھر پہلے مجھے اگر کوئی بڑی بری نیوز سنائی آپ نے تو میرے اندر غم پیدا ہوا اور پھر وہ میرے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یا اگر مجھے کچھ آپ نے خوشی کی بات بتائی تو میں نے اندر خوشی محسوس کی ہے, پھر وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آ رہی ہے آپ کو. لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ آلسو. جیسے کافی یہ جو ہندوز میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سارے مل کے جو ہے نا کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی ہنسی کسی کو نہیں آ رہی بہت, یعنی جو ان کے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہنستے ہیں. اچھا ہنسی کسی کو آ نہیں رہی ہوتی لیکن ایسے ہی بس کہکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہکے لگا تو رہے ہوتے ہیں ایسی فضول میں, لیکن ان کو اندر ہنسی آ جاتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ جینوئنلی ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک غمزدہ موڈ میں لے کے آ کے بیٹھ جائیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد, حالانکہ آپ غم میں نہیں تھے, آپ غمزدہ موڈ میں آ گئے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو. میں مے بی آئی ایم ناٹ فیلنگ سو ہمبل رائٹ ناؤ, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے, کیونکہ دیکھیں نماز کی جو پوسچرز ہیں وہ بھی سارے ہیوملٹی والے ہیں. آپ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوتا ہے, آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, یعنی ہاتھ بندے ہوتے ہیں. بالکل آپ ایک تمیز, یعنی یہ اگر آپ ایک بندے کا پوزیشن دیکھیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا پوسچر ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی متکبرانہ پوسچر نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ, یعنی جو ہے نا سائڈ پہ ہاتھ کھڑا کر کے سر اوپر کر کے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. بڑا وہ ہاتھ باندھ کے بالکل آگے جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ویسے یہ سسٹم ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے اندر خشوع آئے, لیکن نہیں آ رہا تو کم از کم آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ میں رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بعض علماء کہتے تھے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں
اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے, اور آپ پل صراط پہ ہیں, اور یہ آپ کی آخری نماز ہے. اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی. صحیح بات. اب آپ جب اس طرح, بلکہ یہ ساری چیزیں میں مائنس کر کے صرف یہی سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے. ہاں, اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, اور میں قبر میں جاؤں گا. میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی آج کرنی ہے. تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں, ایون اف اٹس 5 منٹس. ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے, یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے. ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں, آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا, آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا, آپ کے گناہ دھل رہے ہیں, آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا, گناہ آپ کے اتر رہے ہیں, یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے. آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں, یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں. بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یور سیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ وہاں پہ گئے, آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے, آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا, وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی ہے آج. تو جب یہ سارے میکینزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے.